إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الاحزاب میں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رحمت بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا بھیجا کرو، درود بھیجا کرو اور سلام کی. تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا اللہ کے رسول ہمیں آپ پر سلامتی بھیجنے کا طریقہ تو آپ نے سکھا دیا ہے، جیسے کہ تحیات میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا حکم کہ نبی پر رحمت کی دعا یعنی درود بھیجو اور سلامتی. تو سلامتی کا طریقہ تو ہمیں آ گیا، تو آپ ہمیں رحمت کی دعا جو ہے اس کا بھی طریقہ یعنی درود کا طریقہ بھی سکھا دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو سکھایا وہ درود ہے، درود ابراہیمی، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس آیہ مبارکہ میں سورۃ الاحزاب کی جو ہم نے دیکھی، اس میں فعل امر ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فعل امر ہے، فعل امر کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی پر درود اور سلام بھیجا کرو. تو یہ فعل امر جو ہے نماز میں ضروری ہے. التحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں دوسری رکعت میں فجر کی اور ظہر عصر اور عشاء کی چوتھی رکعت اور مغرب کی تیسری رکعت میں، تو تحیات کے بعد شہادتین کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں اور یہ ضروری ہے. اور اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو شخص کو چاہیے کہ وہ درود پڑھے، سلامتی بھیجے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. ایک دفعہ رحمت کی دعا اللہ کے رسول کے لیے جو شخص کرے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. 10 رحمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. تو کیا ہے وہ بخیل ہے. تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کیا جائے تو درود بھیجنا چاہیے. اور سب سے چھوٹا اور آسان درود جب اللہ کے نبی کا نام لیا جائے تو کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں درود بھی ہے اور سلامتی بھی ہے. تو آئیے آج ہم اپنی نماز میں
سجدے تک پہنچے تھے، اور سجدے کے بعد جب آپ اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے اور دوسری رکعت بھی پڑھ لیں گے، تو دوسری رکعت میں بھی ویسے ہی ہوگا جیسے پہلی رکعت میں کیا تھا، اور پھر دوسری رکعت کی اتحیات میں بیٹھیں گے. اتحیات میں آپ پڑھیں گے، پھر تیسری رکعت پڑھیں گے، چوتھی پڑھیں گے، اور چوتھی کے بعد جب اتحیات میں بیٹھیں گے تو وہی اتحیات پڑھیں گے شروع میں جو دوسری میں پڑھیں گے. تو ہم دوسری رکعت کی بھی چوتھی رکعت میں ہی کور کرتے ہیں کیونکہ اس میں آگے ہم درود بھی پڑھتے ہیں. تو آئیے ہم انشاءاللہ اتحیات سے آج شروع کرتے ہیں. جب اتحیات میں ہم بیٹھ جاتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں التحیات للہ. ٹھیک ہے جی، تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو اب دیکھیں جناب، جب آپ گرامیٹیکل ایسے شروع کریں گے تو جو بھی حرف آئے گا سب سے پہلے دیکھنا ہے اسم ہے فعل ہے یا حرف. تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ التحیات آپ کو کیا لگ رہا ہے، اسم لگ رہا ہے، فعل لگ رہا ہے، یا حرف لگ رہا ہے؟ صرف فعل لگ رہا ہے. ال سے شروع ہو رہا ہے جناب، یہ ال سے شروع ہو رہا ہے. اسم ہے نا، دیکھیں ال سے اسم ہی شروع ہوتا ہے. صحیح ہو گیا؟ ال سے فعل شروع نہیں ہوگا، ال سے اسم ہی شروع ہوتا ہے. صحیح ہے جی؟ تو یہ اسم ہے التحیات. تو جب اسم ہے اور رفع میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، رفع میں آ رہا ہے اور شروع میں بھی ہے، تو کیا بنے گا؟ مبتدا بن گیا. صحیح ہے جی، یعنی اب آپ نے آگے جملہ اسمیہ دیکھنا ہے، خبر متعلق خبر. تو آپ کو پتہ چلا مبتدا مل گیا، اس کے بعد آپ آگے آئے، آپ کو ملا للہ. للہ میں لام حرف جارا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں جلالہ مجرور، اور یہ بنا متعلق. ٹھیک ہو گیا جی؟ متعلق خبر بنا، اور چونکہ خبر موجود نہیں ہے. صحیح جی، اور کوئی نکرہ میں اسم نظر آ رہا ہے آپ کو آگے؟ نہیں سر. نہیں. تو جب نکرہ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب کوئی خبر نہیں ہے، تو پھر یہ خبر ہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، تو مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ. لیکن آگے آپ کو کچھ عطف اور معطوف نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، عطف اور معطوف نظر آ رہے ہیں، تو ان کا انالیسس بھی کر لیجئے. پہلے واو جو ہے وہ عطف ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی. الصلوات، یہ بھی آپ کو ایک اسم ملا، ٹھیک ہے، تو یہ معطوف ہوگا. ابھی کس کی طرف معطوف ہے ذرا مجھے بتائیے؟ مبتدا کی طرف. مبتدا کی طرف سے التحیات کی طرف، کیونکہ یہ بھی معرف باللام ہے، وہ بھی معرف باللام ہے، دونوں مبتدا. صحیح جی، تو یہ معطوف ہے الی، اس کو ہم لکھ سکتے ہیں معطوف الی، معطوف الی التحیات. ٹھیک ہے، پھر یہ بھی عطف ہے اور یہ بھی معطوف الی التحیات، دونوں معطوف ہیں الی التحیات.
ٹھیک ہے جی. تو عطف معطوف مبتدا متعلق خبر مل کے بنا جملہ اسمیہ. ٹھیک ہو گیا جناب. اب جملہ اسمیہ ہے. اچھا جی, اب جو التحیات ہے اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے, ایسے سمجھیے. آپ نے سنا ہے عرب جو ہے وہ کہتا ہے حیاک اللہ جب ملتا ہے تو, صحیح ہے جی, اور وہ آپ کو کیا دیتا ہے, سلامتی کی دعا دیتا ہے. تو جب ملتے ہیں نا تو ملنے کو جو زبان سے دعا دی جاتی ہے قولی, اس کو تحیتن بولتے ہیں. صحیح ہے جی. تو التحیات سے بات واضح ہوئی کہ قولی, ٹھیک ہے جی, یعنی زبان سے جو بات کہی جائے, اور یہاں پہ مراد ہے زبان سے کی جانے والی عبادات, وہ عبادات جو زبان سے کی جاتی ہیں. التحیات تمام قولی یعنی زبان سے کی جانے والی عبادات للہ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے جی. والصلوات, اچھا جی, صلات جب ہم پڑھتے ہیں نماز تو اس میں قولی تو ہے لیکن ساتھ ساتھ فعلی عبادت بھی ہے نا. ہم کھڑے ہوتے ہیں وضو کر کے, قبلہ رخ شروع کرتے ہیں, اللہ اکبر, ہاتھ باندھتے ہیں, رکوع سجدہ, تو فعلی عبادت بھی ہے. تو الصلوات سے مراد یہاں پہ فعلی عبادات ہے. ٹھیک ہے جی. التحیات سے مراد قولی عبادات جو زبان سے کی جاتی ہیں, اور الصلوات سے مراد فعلی عبادات یعنی جن میں فعل ایکشن شامل ہو. والطیبات, طیبات کیا ہوتی ہیں؟ پاکیزہ سے پاکیزہ چیزیں. ٹھیک ہے جی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ اس کا مفہوم ہے کہ جب خرچ کرو تو پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ طیبات سے مراد ہے پاکیزہ چیزیں وہ جو خرچ کی جاتی ہیں. تو مالی عبادات جو مال سے کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تین ہی طرح کی عبادات انسان کرتا ہے, قولی ہوتی ہیں, فعلی ہوتی ہیں, اور مالی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو تینوں قسم کی عبادات خالصتاً اللہ کے لیے, قولی عبادت, فعلی عبادت, اور مالی عبادت اللہ کے لیے ہے. تو یہ ہے جناب اس کا ترجمہ. ٹھیک ہو گیا جی. فعلی کا مطلب کیا ہوگا صاحب؟ جس میں ایکشن شامل ہو, جیسے نماز پڑھتے ہیں ہم تو اس میں پورا ہمارا جسم انوالو ہو جاتا ہے. اسی طرح روزہ رکھتے ہیں, پورا جسم کا ہوتا ہے روزہ. ٹھیک ہے جی. زکوٰۃ جو ہے وہ مالی میں آ جائے گی. واضح. شکریہ جزاک. سر ایک چیز اس میں بتائیے گا جی. کہ یہ جو التحیات اور والصلوات والطیبات, ہم کہہ سکتے ہیں تینوں مل کے ایک مبتدا ہے؟ کہہ سکتے ہیں, لیکن نارملی ہم کیا کرتے ہیں اس کو, جب ایسے ایک جملہ اس میں پیچھے پورا ہو جائے نا, جیسے ہو گیا, تو پھر ہم اس کو عطف معطوف کر کے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں مل کے مبتدا ہو رہے ہیں, دو تاخیر سے آئے ہیں اور خبر پہلے آ گئی ہے درمیان, تو یہ بھی ممکن. دونوں باتیں صحیح. صحیح. ٹھیک ہے. تو جناب آگے چلتے ہیں. اس کی ایک سلائڈ کی پکچر لے لیجئے فرحان. جی سر.
सर जनाब। सर एक चीज पूछ सकता हूँ? जी जी पूछिए। सर ये जो पहला हमने किया है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यबातु, तो इसका अगर तर्जुमा हम देखें तो इसमें है कि मेरी तमाम कौली फेली और माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। सही। तो इसमें मेरी का मफहूम कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि तो हाँ सारी आप सही है, ठीक है। मेरी जो है ना उसको ब्रैकेट में लिखते हैं तर्जुमा। अगर आप जी तर्जुमा देखें इसका तो जी मेरी ब्रैकेट ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा, ठीक है जी जी। बिल्कुल ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि वो अरबी इबारत में तर्जुमा नहीं है बल्कि मफहूम उसका ही वाज़ेह। यानी अरबी इबारत का अगर लफ्ज़न तर्जुमा करा जाए तो उसमें मेरी का तर्जुमा नहीं आएगा, अच्छा लेकिन ब्रैकेट में लिखा है यानी मफहूम ये है वाज़ेह। ठीक है ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये होता है कि अरबी इबारत का तर्जुमा नहीं है लेकिन इससे मफहूम वाज़ेह हो जाएगा। ठीक हो गई बात? ठीक सही। तो मेरी का तर्जुमा, मेरी अरबी में कोई वर्ड इसमें इस जुमले में नहीं है, लेकिन असल में जब इंसान पढ़ेगा तो वो अपने लिए ही पढ़ेगा, तो इसलिए उन्होंने उसको ब्रैकेट में लिख के वाज़ेह कर दिया। ठीक है ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये जो है हिस्सा, ये तो बहुत आसान है इसकी तरकीब। ठीक है जी। अस्सलामु, हाँ जी, आपको अस्सलामु जो है क्या लग रहा है? इस्म लग रहा है, फ़ील लग रहा है? इससे मैं मतलब इस्म, ठीक है जी। अस्सलामु मुअर्रफ बिल लाम है और अल भी आ रहा है, राफा में भी है, तो क्या बनने का चांस बहुत ज्यादा है? मुब्तदा। ठीक है। रफा में शुरू में आ रहा है, मुअर्रफ बिल लाम है यानी मारफा है, मुब्तदा। अलई का, अला और का, ये कौन सा मुरक्कब है? जारी है सही भी, मुरक्कब जारी हो गया और ये बना मुताल्लिक। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, इसको मुताल्लिक खबर ले लेते हैं जी। अय्युहन नबिय्यु, अगर आपको याद हो तो हमने जब हरफे निदा पढ़ा था या, ठीक है जी, जब हरफे निदा या पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था जब आगे मुअर्रफ बिल लाम इस्म आता है, जैसे अल इंसानु, ठीक है जी, जब आगे मुअर्रफ बिल लाम इस्म आता है तो फिर दरमियान में एक वर्ड ऐड हो जाता है जो क्या है? अय्युहा, मुज़क्कर के लिए, और मुअन्नस के लिए अय्यतुहा। सही है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, सूरतुल फजर। या अय्युहल इंसान, इसी तरह यहाँ पर मुअर्रफ बिल लाम इस्म आया अन्नबिय्यु, ठीक है जी। तो या के साथ क्या ऐड हुआ? अय्युहा। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि अय्युहा ऐड होने से या हज़फ हो जाता है, ठीक है जी। तो अय्युहा को या का बदल कह दिया जाता है। वाज़ेह हो गया जनाब? तो यहाँ पे या महज़ूफ होगा, ठीक है जी, इसको निदा ले लेंगे हम, या महज़ूफ, ठीक है जी। आगे मुनादा आ रहा है, मुअर्रफ बिल लाम है, ठीक हो गया जनाब? अच्छा, नॉर्मली आपने क्या देखा है कि जो निदा और मुनादा है वो शुरू में आया करता है जुमले के, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जुमले के दरमियान में आ रहा है, जुमले के दरमियान में आ रहा है। और आपने उस दिन देखा था कि जब भी हरफे निदा और मुनादा आता है तो फिर उसका क्या आता है उसके साथ? जवाब निदा। सही। तो क्या देखते हैं? जवाब निदा देखते हैं, ठीक है जी। तो जवाब निदा अब आपको वो जुमला इस्मिया की सूरत में नजर आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम। यानी अगर इस जुमले को आप इस तरह कहें, अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, अस्सलाम अलैका, सलामती हो आप पर, तो फिर जवाब निदा हो गया अस्सलाम अलैका। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आगे आपको वाव मिल रहा है अतफ,
रहमतुल्लाह, ये कौन सा मरकब? इजाफी है सर। कब इजाफी है मरकब इजाफी हो गया, ठीक है जी। ये हो गया और मुदाफ और मुदाफ इलैह। अच्छा जी, मुदाफ और मुदाफ इलैह किसका मातूफ है, यानी मातूफ है किसकी तरफ? अस्सलाम अलैका की तरफ। अस्सलाम की तरफ, ठीक है जी। अस्सलाम की तरफ इसको हम मातूफ ले लेंगे, ठीक। ठीक है जी। और इसी तरह बिल्कुल वाव अतब बरकातुहू भी मुरक्कब इजाफी होकर मातूफ, बिल्कुल रहमतुल्लाह, ठीक है जी। रहमतुल्लाह में जो मुदाफ इलैह है वो इसमें जलाला है, और बरकातुहू में जो मुदाफ इलैह है वो ज़मीर है जो अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, ठीक हो गया जी। तो ये पूरा अतफ मातूफ होकर ये जवाब निदा हो जाएगा, ठीक है जी। यानी ये पार्ट और ये पार्ट मिलकर बनेगा जवाब निदा, ठीक है जी। अतः मातूफ हो पूरा मिलके जुमला इस्मिया हो गया, हर्फ निदा मुनादा के साथ। सलामती हो आप पर ए अल्लाह, ए नबी, और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत है। ठीक है जनाब, किसी साथी का कोई सवाल? इसकी एक स्लाइड की पिक्चर लिख दे फरहान। सर ये जो मातूफ है, मातूफ 1 और मातूफ 2 होंगे या कि? हाँ ऐसे क्या असल में मातूफ जो होता है ना उसको मातूफ 1 और 2 नहीं कहते, क्योंकि मातूफ इला, ये मातूफ है अस्सलाम की तरफ। अब कह सकते हैं मातूफ अव्वल इला अस्सलाम, मातूफ फानी इला अस्सलाम, यस यू कैन से, नो इसमें कोई वो नहीं। सही है, क्योंकि आप आ रहा है ना इसमें, तो इसलिए ठीक है। सर ये अय्युहन नबिय्यु को हम पहले नहीं ला सकते, यानी कि या अय्युहन नबिय्यु अस्सलामु अलैकुम, क्योंकि अगर ये निदा है तो हम उसको पहले नहीं ला सकते। हाँ वो आप अगर अपना जुमला बनाना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। हाँ देखिए हम अपनी मर्जी से तो चेंज नहीं कर सकते ना, ये वो तरतीब है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को सिखाई कि इस तरह से पढ़ना है नमाज में, बुखारी की रिवायत में है पूरी एज इट इज, ठीक है जी। तो उसमें हम आगे और पीछे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, सही है। तो ये पोर्शन जो है अल्लाह की तरफ से आ रही है, मतलब अल्लाह फरमा रहा है तहियातु, ऐसा है इसके माने, या आगे की जो वाले फिर वो जो आगे जो आ रही है? ये तो दुआ है ना, देखिए ये तो सेकंड पार्ट है, ये तो दुआ है। सहाबा इकराम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमें सिखा दिया कि आप पर हमें सलामती कैसे बोलते, तो ये दुआ है अस्सलामु अलैका। जैसे हम आपस में मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम, दुआ देते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती भेज रहे हैं, और अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकतें भेज रहे हैं। वाज़ेह जी। सर ये अय्युहन नबिय्यु का मानी क्या होगा? ए नबी, ए नबी। ए नबी, जैसे हम इसमें कहते क्या हैं ना, फर्क हुआ या अय्युहन नबिय्यु और अय्युहन नबी? कोई फर्क नहीं है इसमें, या महजूब है बस, शुरू में ना कोई आने फर्क की वजह से, शुरू में ना आने की वजह से नहीं, इसमें या महजूब है, हो सकता है शुरू में ना हो तो उसकी वजह से या महजूब को मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन या महजूब है, ये कह सकते हैं। तो कोई फर्क नहीं है, या अय्युहन नबिय्यु अय्युहन नबी, दोनों का माना सेम है, ए नबी, ठीक है। फरहान इसकी स्लाइड ले लिया? जी सर। सर ये हयाक अल्लाह का क्या आपने मतलब बताया था? दुआ देना, यानी तहियतुहुम, यानी जब वो मिलेंगे, है ना सूरह अहज़ाब में, तहियतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम, और उनका जब मिलेंगे तो मिलने की जो दुआ होती है ना, जब मिलते हैं
تو ان کی جب وہ اللہ سے ملیں گے نا اس دن جنتیوں کا ذکر ہے تو ان کی ملنے کی دعا کیا ہوگی؟ سلام سلام صحیح دیا. اور اسی طرح آپ سورۃ النور میں دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے امر دیا کہ جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو سلام کیا کرو. تو آپ دیکھیں وہاں بھی یہی مادے سے ورڈ آیا ہے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين. ہاں جی اس کا کون کرائے گا؟ بالکل اوپر والی جملے کی ترکیب کی جیسی ترکیب ہے، تھوڑا سا ایک آدھ چیز کا اضافہ بس. جی سر. جی جناب بتائیے. سب سے پہلے تو یہ جملہ اسمیہ ہی ہے تو اسم ٹھیک سے ہے. جملہ اسٹارٹ ہو رہا اسمیہ ہے. کو ہم جملہ اسمیہ نا آخر میں کنکلوڈ کرتے ہیں، شروع ٹھیک ہے کریں سر. پارٹ سے. ٹھیک ہے سر. تو السلام سے اسٹارٹ کرتے ہیں، السلام علینا. تو یہاں پہ السلام جو ہے یہ اسم ہے، ٹھیک ہے. اور آگے جو ہے وہ علینا، تو یہ السلام اسم ہو کے مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے مبتدا ہو گیا. آپ نے کیسے پہچانا اس کو؟ ایک تو معرفہ ہے پلس رفع کے اندر ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی. آگے چلیے. پھر علینا جو ہے یہ مرکب جاری ہے، ٹھیک ہے مرکب جاری ہو اور گیا. حرف جارا اعلیٰ اور نہ نحنو کا نہ مل کے متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور متعلق خبر ہو جائے گا اور خبر ہی کہلا جائے گا اگر خبر نہیں ہوتی، جیسے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی خبر. جی سر. ٹھیک ہے جی. پھر اس واو. کے بعد واو عطف ہے. ٹھیک ہے واو عطف ہو گیا. پھر اس کے بعد اعلیٰ دوبارہ سے حرف جارا آ گیا. ٹھیک ہے جارا آ گیا. پھر آگے جو ہے عباد اللہ ہی یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے اس ماشاء طرح اللہ. سے عبداللہ یہ تھا ہے تو اس کی جمع عباد اللہ. ٹھیک ہے یہ تھا عباد جمع، عبد کی جمع عباد بندے. اللہ تو جب مرکب اضافی بنے گا تو عباد ہو جائے گا اور مضاف الیہ عباد اللہ. تو جر میں کیوں ہے عباد اللہ ہی کیوں ہے؟ اعلیٰ کی وجہ سے. اعلیٰ کی وجہ سے، حرف جارہ کی وجہ سے یہ عباد اللہ ہی سے ہوا عباد اللہ. اچھا سر آگے دیکھیں الصالحین، یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سر یہ اضافہ یہ سر توصیفی لگ رہا ہے سر. کس کی صفت لگ رہی ہے آپ کو؟ یہ عباد کی صفت ہے، اسی لیے جمع کے اندر ہے. یہ آپ نے اس طرح پہچانا کہ یہ تھا صالحون، ٹھیک ہے جی جو واحد نیک، تو اس سے جمع بنا صالحون. جی سر. لیکن یہ رفع میں ہے تو اس کا نصب اور جر کیا ہوگا؟ صالحین صالحین. ہم نے دیکھا صالحین جو ہے وہ جمع میں ہے، عباد بھی جمع میں ہے. یہ مرکب توصیفی میں چاروں چیزیں بیلنس ہوتی ہیں. پھر آپ نے دیکھا عباد جر میں ہے، آپ نے دیکھا اچھا یہ بھی جر میں ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا جر میں نصب کا اب چانس ختم ہو گیا، یہ جر میں ہے. اچھا اس کے بعد آپ نے دیکھا مذکر ہے، مذکر ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے کیا؟ نہیں سر یہ نکرہ ہے. اور سے دیکھیں مضاف معرفہ ہوتا ہے نا سر. کون سا مضاف معرفہ؟ سارے مضاف. اگر میں کہوں کتاب ولد، اس میں مضاف معرفہ ہے؟ نہیں سر. تو کون سا مضاف معرفہ ہے؟ اسے الصالحین کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے. نہیں صفت تابع ہوتی ہے، موصوف تھوڑی تابع ہوتا ہے. ہاں آپ دیکھیں پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ مضاف معرفہ ہوتا ہے جس کا مضاف الیہ معرفہ ہو.
یہ آپ نے معرفہ کی ڈیفینیشن میں پڑھا تھا. 7 قسمیں تھی نا معرفہ کی, اس کی 6ٹھی قسم یہ تھی وہ مضاف جس کا مضاف الیہ معرفہ ہو. تو یہاں پہ ولدن خود معرفہ نہیں ہے, تو مضاف الیہ جو مضاف ہے وہ بھی معرفہ نہیں ہے. یہاں پر مضاف الیہ معرفہ ہے, اس لیے یہ مضاف بھی معرفہ ہے, اس لیے الصالحین بھی معرفہ آیا ہے. واضح؟ سب کو کلیئر ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے. تو اس کی ترکیب ایسے ہوئی, الصالحین صفت مضاف الیہ مضاف, ٹھیک ہے, اور اس کی صفت ہو گئی صفت مضاف. اور یہ کون سا ٹاپک ہے؟ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال, ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ صفت آ رہی ہے مضاف کی, اور یہ پورا مجرور ہو جائے گا مرکب اضافی, ٹھیک ہے جی, حرف جارہ کے لیے. اور حرف جارہ اور مجرور مل کے یہ پورا ہو گیا معطوف. کس پر معطوف ہے یہ؟ السلام کا علینا نہیں, دیکھیں نا علی عباد اللہ الصالحین, علینا علی پہ ہے نا, کیوں دونوں حرف جارہ ہے نا, علی اور علی. جی سر, ہاں ٹھیک ٹھیک ہے سر. جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا معطوف الیہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ عطف اور معطوف مل کے بنے متعلق یا خبر, اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے بنا جملہ اسمیہ. اور جملہ اسمیہ کا ترجمہ کیا ہوگا جی, آپ کر دیجئے. سلامتی ہو علینا ہم پر, اور اللہ کے نیک بندوں پر. سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں. واضح ہو گیا جناب؟ اس کی بھی ایک سلائیڈ لے لیجیے. جی سر. اب سلائیڈ نمبر 4 پہ آتے ہیں, اس میں ہم لوگ کرتے ہیں شہادتیں. تحیت پڑھنے کے بعد ہم 2 شہادتیں کہتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. جی جناب, اشہد. اشہد کو دیکھیے اور بتائیے فعل ہے یا اسم؟ یہ فعل ہے سر. یہ فعل ہے, ٹھیک ہے جی. اس کا مادہ کیا ہے, پہچان سکتے ہیں؟ شین ہا دال. شین ہا دال, ٹھیک ہے جی. شین ہا دال مادہ ہے اس کا. باب سین سے اگر اس کو لکھیں تو کیا بنے گا؟ شہیدہ یشہدو. یشہدو. تو یشہدو کو دیکھ کر آپ بتائیے اشہدو کون سا صیغہ لگا؟ 13واں صیغہ ہے سر. 13واں صیغہ. تو مجھے اس صیغے کو لکھوا دیجیے, میں کیسے لکھوں؟ واحد حاضر نہیں, واحد حاضر, سوری ترتیب میں اوکے. مضارع, ٹھیک ہے, واحد متکلم. صحیح ہو گیا جی. مذکر مؤنث فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ متکلم مذکر مؤنث کے لیے سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہو گیا. اچھا, جب مضارع واحد متکلم آ گیا, فعل آ گیا, فاعل اور مفعول. ٹھیک ہے جی. فاعل ابھی پکا ہے, ہو گیا ہے یا کچا ہے؟ پکا ہے سر. پکا ہے. پہلے چوتھے صیغے کے علاوہ جو بھی صیغہ آئے گا فاعل پکا ہے. کیا ہے اس کا فاعل؟ انا.
انا اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے جی, انا اس کا فاعل ہے. آگے چلے جی, اب ہم نے فاعل ہمیں مل گیا ہے, اب مفعول جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے آپ. ٹھیک ہے جی. اچھا, جب آگے چل رہے ہیں آپ تو آپ کو پتہ چلا کہ ان آ رہا ہے, ان. اچھا, ان کے بارے میں آپ کو یاد ہے, آپ نے ان کہیں پڑھا تھا؟ یہ مضارع خفیف میں پڑھا ہے سر. ہاں ماشاء اللہ, مضارع خفیف میں آپ نے پڑھا ہے کہ ان جو ہے نا وہ مصدری معنی دیتا ہے, لیکن وہ اس وقت جب وہ مضارع پہ آتا ہے, صحیح, فعل مضارع پہ آتا ہے. لیکن آگے تو آپ کو لا الہ الا اللہ ایک جملہ اسمیہ نظر آ رہا ہے اور ان آیا ہے. تو ان اور بھی طریقے سے آتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک تو آپ نے مضارع خفیف میں پڑھا کہ مضارع کو خفیف کر دیتا ہے, مصدری معنی دیتا ہے. ان جو ہے نا ایک اور فارم میں آتا ہے, یہ ہے انا کی خفیف فارم. ٹھیک ہے, انا کہاں پڑھا تھا جناب؟ حسر لانے کے لیے. حسر نہیں, حسر لانے کے لیے نہیں. نہ ہے ہاں, نہیں نہیں نہیں, وہ انا بھی نہیں ہے, حسر کے لیے کہاں ہے, وہ تو زور, دونوں انا اور انا دونوں زور کے لیے ہے نا, تاکید کے لیے. ہاں تاکید کے لیے آتا ہے نا جملہ اس میں ہمیں انا اور انا بھی. تو انا اور انا میں فرق کیا تھا؟ انا شروع میں آتا ہے اور انا جملے کے بیچ میں آتا ہے. ماشاءاللہ, ایکسلنٹ. انا جو ہے وہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جملے کے بیچ میں آتا ہے. دونوں کا معنی بالکل سیم ہے, بے شک, یقیناً, واقعی, اور یہ زور دینے کے لیے آتے ہیں جملہ اس میں. تو یہ جو ان ہے نا, یہ اصل میں انا کا مخفف ہے. تو انا کبھی اس فارم میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اصل میں انا ہے جو ان کی فارم میں آئے تو اس کو بولتے ہیں انا کا مخفف. ٹھیک ہو گیا جی. مخفف یعنی آپ اس کو کہہ لیں شارٹنڈ ورژن. صحیح جی, جس کو ہم ایبریویشن بولتے ہیں نا انگلش میں, لیکن ایبریویشن تو اچھا ورڈ نہیں ہے یہاں پہ. یہ اس کا شارٹنڈ فارم ہے انا کی, تخفیف کیا ہوا, کم کیا ہوا. صحیح ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی, تو اس کو ہم لکھیں گے مخفف انا. اچھا جی, اب انا آ گیا ہے, بالکل انا کی فیملی کا ہی ہے. تو جب انا آتا ہے تو پھر کیا ڈھونڈنا پڑتا ہے؟ انا کا ایک اسم ہوتا ہے اور انا کی ایک خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان جب آتا ہے نا, ان, تو اس کا جو اسم ہوتا ہے اس کے اندر محذوف ہوتا ہے, اور وہ ضمیر ہوتی ہے جس کو عربی میں ضمیر شان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ضمیر شان. وہ کیا ہوتی ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ الاخلاص میں. تو ابھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا جو اسم ہے وہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے جی, اور وہ اس کے اندر ہی موجود ہے. تو وہ ضمیر کیا ہوگی؟ تو اگر ہم ان کو انا کا مخفف کہہ رہے تو یہ ہو جائے گا انہو, یعنی ہو جو ہے اس کے اندر, یعنی ہوا جو ضمیر ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہو گیا جی, اسم ضمیر ہوا. جی, انا کا جو اسم ہے وہ ضمیر ہوا ہے جو اس کے اندر. اب آگے چلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا انا کی خبر دیکھیں. اچھا, تم نے خبر دیکھیں گے آگے تو ہمیں پتہ چلا لا آ رہا ہے. ذرا اس لا پہ غور کریں, کون سا لا؟ لا نفی ہے. لا نفی نہیں ہے, یہ پھر سے غور کریں. لا نفی جنس, لا نفی جنس ہے, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, لا نفی جنس ہے کیونکہ لا نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے نا اس میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں. نہ تو اس پہ ال آتی ہے, نہ اس پہ تنوین ہوتی ہے, اور اس کا اعراب بھی نصب ہوتا ہے. تو آگے دیکھیں الہ. اب یہ تھا الہن, اسم کیا ہے؟ الہن. اب الہن جو ہے اس پہ تنوین بھی نہیں ہے, ال بھی داخل نہیں ہوا, اور نصب میں بھی ہے. تو یعنی لا نفی جنس ہے, اور یہ لا نفی جنس کا اسم ہے.
لا نفی جنس کا ایک خبر بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو ہمیں خبر دیکھنا ہے. اچھا الا آ رہا ہے, الا کس لیے آتا ہے جی؟ آپ کو بتائے الا جب نفی کے ساتھ شروع ہو تو الا حسر کے لیے معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کا معنی دیتا ہے حسر کا. اور اللہ جو ہے وہ خبر ہو جائے گی لا نفی جنس کی. اسم الہ ہو گیا اور خبر ہو گئی لا نفی جنس کی. ٹھیک ہے جی, اللہ اور الا حسر کے لیے آ گیا. تو اب یہ پورا جملہ اسمیہ یعنی لا نفی جنس, اس کا اسم اور اس کی خبر اور کلمۃ الحسر جو ہے وہ مل کے بنا جملہ اسمیہ. اور یہ جملہ اسمیہ کی ذرا غور کریں, ہم ڈھونڈ کیا رہے تھے اصل میں؟ خبر و انا ڈھونڈ رہے تھے. ٹھیک ہے جی, انا جو ہے اس کا ضمیر آپ نے ہو ضمیر لے لیا تھا اور آگے آپ اس کی خبر ڈھونڈ رہے تھے, تو یہ بن گیا خبر و انا. ٹھیک ہے جی, یہ پورا جملہ. اور اب دیکھیں اگر تو انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے بنا جملہ اسمیہ. یہ انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے بنا جملہ اسمیہ. اور جملہ اسمیہ کیا بنے گا جناب؟ آپ نے کیا ڈھونڈنا شروع کیا تھا؟ فعل اور فاعل آپ کو مل گئے تھے, تو اب کیا آئے گا؟ مفعول. ٹھیک ہے جی, تو یہ پورا جملہ اسمیہ کیا بن جائے گا؟ مفعول بن جائے گا. اشہد, میں گواہی دیتا ہوں, اللہ الہ الا اللہ, یقیناً نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. جناب آج آپ کو الحمدللہ جو شہادت ہے اس کا گرامیٹیکل انالیسس پتہ چلا. کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ فرحان سلائڈ 3 ہے 4 ہے ہماری؟ 4 سر. 4 ٹھیک ہے, اس کی پکچر لے لیجیے. سر کیا اگر میں حسر کا معنی رکھتے ہوئے اگر اس طرح سے ترجمہ کروں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں, کیا ٹھیک ہے اس طرح سے بھی؟ ہے ہی نہیں, ہاں آپ حسر یعنی حسر کا ترجمہ رکھتے ہوئے کر رہے ہیں. جی سر بالکل جی ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں ابھی یہ جو حسر ہے نا, یہ معمولی حسر نہیں ہے, لائے نفی جنس کے ساتھ آ رہا ہے. جی سر بالکل. ٹھیک ہے, جو لائے نفی جنس جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بہتر ترجمہ وہ ہے کہ لائے نفی جنس کے ساتھ کریں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ. ٹھیک سر. ٹھیک ہے, اور جو ان ہے نا اس کا ترجمہ آپ نے کیا کہ. صحیح ہے, ابھی آپ نے جو ترجمہ کیا تھا آپ نے ان کا ترجمہ کیا کہ. ٹھیک ہے, تو اکثر کتابوں میں آپ کو کہ ترجمہ ہی ملے گا کیونکہ ان مصدریہ جو ہوتا ہے نا اس کا ترجمہ کہ کیا جاتا ہے. لیکن گرامیٹیکلی یہ ان اصل میں مخفف ہے انا کا, جو کہ تاکید کے لیے آیا ہے. واضح؟ اور ابھی جو دوسری شہادت ہے نا اس میں واضح بھی ہو جائے گا, وہاں پہ اپنی اوریجنل فارم میں آیا نہیں, انا کی فارم. ٹھیک ہے جی, چلیں اس کا میں ایک پکچر ہو گئی فرحان؟ جی سر. ایک چیز کلیئر کرنی تھی. جی جی. یہ جب ہم اشہد اللہ الہ شہادت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم شہادت کی انگلی بلند کرتے ہیں, اس کے دو ڈفرینٹ طریقے کیوں ہیں؟ اس کے ڈفرینٹ طریقے کیوں ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ میرا خیال سے یہ سوال کسی شیخ سے کریں تو بہتر ہے, کیونکہ اس میں کافی لوگوں کی مختلف آراء ہیں. تو کسی شیخ سے پوچھیں تو وہ زیادہ آپ کو اس میں بہتر جواب دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, کیونکہ میں نے ٹھیک ہے ہاں مطلب آپ کسی شیخ سے پوچھیں کہ مسنون طریقہ کیا ہے, تو پھر وہ انشاءاللہ آپ کو بہتر جواب دیں گے کہ سنت طریقہ کیا ہے انگلی بلند کرنے کے. ٹھیک. اشہد ان لا الہ الا اللہ. جی جی پوچھیں. یہ اکثر آپ اذان میں سنیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ. صحیح. نام کے اوپر شد تو نہیں ہے یہاں؟ ہاں شد لگا, شد تو لگے گی. یہ تو تجوید کا قاعدہ ہے نا ہمارا. ہم نے تجوید میں کیا پڑھا تھا
کہ نون ساکن یا تنوین جب بھی آئے گی تو اس کو پڑھنے کے 4 طریقے ہوں گے، اور 4 طریقوں میں ایک تھا یرملون جس میں ادغام ہوتا ہے۔ یرملون میں جب لام آئے گا تو ادغام بھی ہوگا، اور لام اور را میں ادغام ہوگا بلا غنہ، تو ادغام کر دیں گے تو نون کی آواز نہیں رہے گی تو ال ہو جائے گا۔ صحیح ہے جی؟ لام پہ تشدید ہو یا نہ ہو؟ ہاں، لگائیں یا نہیں لگائیں، یہ تو تجوید کا قاعدہ ہے، عموماً لگی ہوئی ملے گی آپ کو تاکہ لوگ غلطی نہ کریں، لیکن آپ تجوید جانتے ہیں اگر کبھی نہیں بھی لگی ہو تو آپ کو ملا کے ہی پڑھنا ہے۔ ملانے کے لیے شد ڈالنا ہے۔ ہاں، ملانے کے لیے شد ڈلی ہوئی ہوتی ہے، نشانی کے لیے، ادغام کی۔ سر اس میں بیسیکلی ہم نون کو بالکل سائلنٹ کر دیں گے، رائٹ؟ جی جی بالکل، نون سائلنٹ ہو جاتا ہے جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد، جی صحیح جی، تنوین کے بعد میں جب بھی را یا لام آ جائے نا تو نون سائلنٹ۔ وہ سر وہی نا، نون کی ساؤنڈ لام میں چلی جائے گی، اس لیے وہ 2 لام ہو جائیں گے۔ اللہ، بالکل بالکل بالکل، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے سر۔ تو شہادت کے دوسری شہادت کرواتے ہیں، وا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جی جناب، کون کرائے گا؟ بہت آسان ہے، بالکل پہلے کی طرح، اس سے بھی آسان ہے، اس کا گرامیٹیکل انالیسس۔ جی سر، وا سر عطف، واو عطف ہو گیا، ٹھیک ہے جی، پیچھے جو جملہ ہے اس پہ واو عطف ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ سر اشہد مضارع، ٹھیک ہے، مضارع واحد متکلم، جی سر، فاعل کے طور پہ یوز ہوتا ہے، جی فعل کے طور پہ، فعل، اور فاعل کیا ہے اس کا؟ انا، اس کے اندر ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی، پکا ہے، آگے چلیے۔ سر انا جو انا ہے یہ سر وہ انا کی ڈیفینیشن آ گئی، مگر یہ حرف تاکید ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں جی، انا یہاں پہ اپنی فل فارم میں آیا، اوپر ان آیا تھا نا، مخفف فارم میں یہاں پہ فل آیا، ٹھیک ہے جی، انا، آگے چلیے۔ اب انا جب بھی انا کی فیملی سے جو بھی آئے گا ہمیشہ ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی۔ انا کی اسم ڈھونڈی ہے سب سے پہلے، اور انا کے اسم کی خاصیت کیا ہے کہ وہ رفع میں ہوتی ہے اس کی جو خبر۔ نہیں، رفع میں تو بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے اسم مبتدا۔ نسب میں سر جی دیکھیں، اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ اگر ہم اس جملے میں تاکید لے کے انا لگائیں تو انا کیا کرتا ہے؟ جو اس مبتدا ہے، نہیں رفع میں لے آتا ہے، جو مبتدا ہے اس کو اسم کہلائے گا وہ انا کا، اور وہ حالت نصب میں چلا جائے گا، ان اللہ غفور، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ کانا جو ہے وہ اپوزٹ عمل کرتا ہے، اگر کانا آتا تو پھر خبر نصب میں جاتا، ٹھیک ہے، کان اللہ غفورا، واضح، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو حرف تاکید کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، تو اسم کون لگ رہا ہے آپ کو؟ جی فرمائیں۔ اسم جو ہے وہ محمد، ٹھیک ہے جی، حالت نصب میں دیکھا تو آپ نے بتایا یہ اسم انا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب خبر دیکھنی ہے آگے۔ سر خبر میں خبر عبدہ و رسول عطف، جی عبدہ، ٹھیک ہے، تو عبدہ خبر جو آ ہے گئی، وہ کون سا مرکب ہے؟ عبدہ اضافی ہے سر۔ دیکھیں جی، عبد اللہ، اللہ کا بندہ، تو عبد اللہ۔ اب اللہ کی جگہ جب ضمیر آئے گی ہوا، اور جر میں وہ کیا ہو جائے گی؟ عبدہ، اس کا بندہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو کون سا مرکب ہے فرحان؟ اضافی ہے سر۔
دیکھیں عبداللہ میں عبدو مضاف اور اللہ مضاف ہے نا جی سر تو بالکل اللہ کی جگہ ضمیر آئی ہوگی تو مرکب اضافی ہو گیا. اضافی ہو گیا. صحیح جی مرکب اضافی میں ضمیر کا استعمال تو مضاف اور مضاف الیہ. اور ترجمہ بھی دیکھیے اس کا بندہ یعنی اس کا بندہ مرکب اضافی نسبت ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد واو کیا ہو گیا عطف ہو گیا. عطف. اور رسول ہو بھی بالکل ویسے ہی جی کون سا مرکب ہوا مداخلے مرکب اضافی ہو گیا. تو یہ معطوف ہو گیا یہ معطوف الیہ ہو گیا. اور عطف اور معطوف مل کے کیا بنے معطوف معطوف الیہ مل کے کیا بنے خبر اس کی خبر اسم کی. صحیح خبر و انا ہو گیا. تو آپ کا اسم اور خبر و انا مل گیا اور یہ پورا مل کے بنا جملہ اسمیہ. اور جملہ اسمیہ کیا ہو گیا مفعول مفعول ہو گیا. تو یہ پورا مل کے ہو گیا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے جی. یہاں سے مل کے ہوا پورا فعل فاعل اور مفعول مل کے بنے جملہ فعلیہ. اب اس کا ترجمہ کریے جناب گرامٹیکل انالیسس کی روشنی. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کہ کا تو یقیناً بے شک یقیناً تاکید کے لیے نا اس تاکید کے ساتھ آیا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً کہ نہیں لائیں کہ کیوں لا رہے ہیں کہ کس چیز کا ترجمہ کریں؟ یقیناً محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اس کے بندے اور اس کے بندے اور ٹھیک ہے جی. گرامٹیکل عبدہ جو ہے اللہ کی طرف. صحیح کریکٹ صحیح. جو ہو کی ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف ہے جو پہلی شہادت ہے اس میں عبدہ و رسول. اور میں گواہی دیتا ہوں یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ٹھیک ہے جناب. کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے. اس کی ایک سلائیڈ لے لیجیے فرحان. سلائیڈ نمبر 5. ٹھیک. جی جی سوری سر پوچھ سکتا ہے سوال؟ جی جی. یہ اتحیات یہ کانورزیشن تھا نا اللہ اور رسول اللہ کے بیچ میں. جناب یہ بہت معروف ہے لیکن اس کی کوئی روایت نہیں ہے. یہ جو کنورزیشن ہے اس کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے. یہ علماء سے جو میں نے سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں بنائی گئی ہے یہ بات. اس کی کوئی روایت نہیں ہے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں جب ہم شہادتین کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جی جناب. اللہم نادا منادا ہے ہم پڑھ چکے. پھر اس میں منادا پہلے ہے اللہ اور میم جو ہے وہ حرف ندا ہے. ٹھیک ہے جی. صرف اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. جب بھی نادا منادا آئے گا تو آگے کیا آئے گا؟ جواب آئے گا. اس کو جواب ندا آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو جواب ندا دینا ہے. جواب ندا جملہ اس میں بھی ہو سکتا ہے فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد آ رہا ہے صلی. اب صلی جو ہے اس کو دیکھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے؟ یہ فعل لگ رہا ہے. فعل لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسم اس لیے نہیں ہو سکتا یہ کہ ایک تو اس پہ ال نہیں، دوسرا اس پہ تنوین نہیں ہے، تیسرا اگر اس کو آپ مضاف بھی مانیں تو آگے مضاف الیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ مرکب جاری آ رہا ہے
تو پھر یہ فعل ہے. اچھا فعل ہے تو اس کا مادہ کیا ہے جناب؟ اس کا مادہ ہے صاد لام اور واو. ٹھیک ہے جی، صاد لام اور واو. نماز جو ہوتی ہے نا صلاۃ، وہ اسی مادے سے. ٹھیک ہے جی، نماز جو ہوتی ہے نا ہماری صلاح، وہ اسی مادے سے. اچھا جی، اگر یہ مادہ ہے اور میں آپ کو بولوں اس کو باب تفعیل پہ لے کے آئیے، تو لے کے آئیے جناب اس کو باب تفعیل پہ. صلوا فعل يفعل يصلوا صحیح. ہاں یصلی، ٹھیک ہے. صلوا یصلی وفاعل، ٹھیک ہے جی. اچھا اب مجھے بتائیے یہ مادہ صحیح ہے غیر صحیح ہے؟ غیر صحیح ہے سر. کون سا والا؟ اجوف. نہیں پھر نہیں سر، ناقص ہے. ناقص ہے نا. اجوف تو لام کلمے لام سے صحیح، لام کلمے میں آتا ہے نا اجوف تو سوری عین کلمے میں آتا ہے. فا عین لام، یہ عین کلمے میں آئے گا واو یا تو اجوف ہوگا، لام کلمے میں آئے گا تو ناقص ہوگا. صحیح ہو گیا جی. فا میں آئے گا تو حمزہ نہیں سر، وہ مثال ہم لوگ پورے حرف علت کی بات کر رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا صلی و یصلی. اچھا ذرا مجھے بتائیں، آپ کو میں نے بتایا تھا ناقص واوی کے بارے میں خاص بات بتائی تھی، یاد ہے؟ ناقص واوی جب بھی مزید فی باب میں آئے گا، یعنی 8 باب میں سے تو کچھ ہوتا ہے. ناقص واوی کی واو یا میں بدل جاتی ہے، یاد ہے جی؟ صحیح سر. تو ناقص واوی جو ہے اس کی واو یا میں بدل جائے گی کیونکہ یہ باب مزید فی سے آیا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر یہ ثلاثی مضارع سے آئے گا تو نہیں بدلے گی. ٹھیک. تو مزید فی سے آیا تو یہ ہو جائے گا یا. اچھا جی، اب اگر میں اس کو یا کر دوں بدل کے صلی یا، ٹھیک ہے جی. اچھا اب ذرا اس پہ ناقص کا قاعدہ لگائیں. کون سا قاعدہ لگے گا؟ عبد الباسط نہیں لگ رہا مجھے. سر ہیں باسط تو سب سے پہلے آیا سر. کدھر خاموش بیٹھے ہیں؟ کہیں چلے تو نہیں گئے؟ باسط آج سوچ رہے ہیں دوسروں کو بھی چانس دیں. اچھا جی، تو صلی یا کیا چینج آئے گا اس میں؟ ناقص حرف علت متحرک ما قبل زبر کیا ہوتا ہے؟ یا ہو تو الف مکسورہ میں چینج مکسورہ. ٹھیک ہے جی، الف مکسورہ میں. تو یہ ہو گیا صلی. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہو گیا اس میں کیا ہوگا دیکھیں جی. حرف علت یا جو ہے اس میں پیش ہے، اس ما قبل زیر ہے، تو یہ ساکن ہو جائے گی یصلی. ٹھیک ہے جی، یصلی. ٹھیک ہے جی. وہ اس نے رحمت بھیجی، وہ رحمت بھیجتا ہے یا بھیجے گا. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. صحیح ہے جی. وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت کو بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ دعا کرتے ہیں تم پر رحمت کو بھیجنے کے لیے. یخرجکم، تاکہ وہ تمہیں نکالے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ مومنوں کے لیے تو بہت رحمت والا ہے، بہت رحیم ہے. یصلی. اچھا جی، اب یہ جو یصلی ہے صرف فعل امر بنانا ہے. فعل امر بنانے کا طریقہ کیا ہے جلدی سے بتائیے. سب خف کر دیں گے، علامت کو غائب کر دیں گے. سب سے پہلے تو حاضر کا صیغہ لے آئیں گے. امر حاضر کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. تو کیا کیا اس میں کرتے ہیں؟ اڑ جاتی ہے. سب سے پہلے چلے علامت ہٹا دی، اور دوسرا حروف علت یا گر جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب امر بناتے ہیں تو اخف ہو جاتا ہے مضارع. صحیح ہے جی. اخف یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جزم آ جاتی ہے، لیکن یہاں تو پہلے ہی جزم ہے تو کیا ہوتا ہے یاد ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. صحیح ہے جی. حرف علت گر جاتا ہے تو کیا بچا؟ صلی. اب یہ دعا ہے اللہ سے، تو رحمت بھیج، تو رحمت بھیج.
सल्ली, तो ये हो गया फेले अमर वाहिद मुजक्कर, तो रहमत भेज, अला मुहम्मदिन, अला हर्फ जारा और मुहम्मदिन इसमें ठीक है जी, और ये मिलके बना मुताल्लिक, और वाव अतफ हो गया, और अला फिर जारा, और आली मुहम्मदिन। हाँ जी, आली मुहम्मदिन कौन सा मरकब है? मरकब इजाफी है सर। इजाफी, सही जी, मरकब इजाफी, मुदाफ और मुदाफ इलैह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल, तो ये मरकब इजाफी होके मजरूर हो गया। देखें आली है ना, अला की वजह से आलू से, तो आलू मुहम्मदिन, आली मुहम्मदिन, अतफ मातूफ होकर पूरे ये बने मुताल्लिक, मुताल्लिक फेल, और मुताल्लिक अपने फेल के साथ मिलके बना जवाबे निदा। सही है जी, मुनादा के लिए क्या बना? जवाबे निदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ए अल्लाह तो रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। ठीक है जी, इसकी स्लाइड की एक पिक्चर ले लीजिए, स्लाइड नंबर 6 है। 6 आल के मानी फैमिली होती है ना सर? फैमिली, फैमिली, फैमिली बिल्कुल। सर इससे पहले जो अला आ रहा है, ये अला आले मोहम्मद, अला किसके मानी में? वाला आले मोहम्मद, ये किसके मानी में आएगा? अगर हम सिर्फ आले मोहम्मद भी कहें तो ठीक होगा? नहीं तो आप अगर जुमला बनाना चाहें तो एक अलग बात है। नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, आप अगर जुमला बनाना चाहें अच्छा, तो एक अलग बात है कि आप बोलें ग्रामेटिकली, लेकिन जब हम कोई दुआ पढ़ेंगे नमाज में तो वैसे पढ़ेंगे जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। सही है जी, ये बिल्कुल ये जो दुरूद इब्राहिमी है सही बुखारी की रिवायत में मौजूद है, तो हमें वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। सही। ये अला के क्या मायने होंगे इसमें सर? पर अला का हर्फ जा रहा है ना, अला पर। जी जी ठीक। पिक्चर हो गए फरहान जी सर। ये आल के मुतालिक, आल का मतलब आपने फरमाया कि इसमें उनकी फैमिली होगी, जबकि आले फिरऔन का जिक्र आया है कुरान शरीफ में, उसमें उसका यानी कि आल की उसकी सारी कौम के उसमें उसके साथी खानदान आ गया, उससे मुराद है। जी पूरा उसका जो, लेकिन फिरौन जो है ना उसकी कौम का जिक्र भी आया है, सही है, उसके आल का जिक्र भी आया है, फिरौन की उसके जुनूद का जिक्र भी आया है, उसकी जो लश्कर थे उसके वजीरों का जिक्र भी आया, हामान और कारून, तो उसकी सब लोगों का जिक्र आया और उसकी कौम का भी जिक्र आया कि पूरी कौम उसकी तबाह हुई और वो क़यामत वाले दिन भी। तो उसकी आल, उसकी पूरी फैमिली भी, उसकी पूरी कौम भी, उसके जुनूद भी, उसके वजीर भी, सबका जिक्र है जी। उसके जो मला थे यानी जो बड़े बड़े वजीर थे उनका भी जिक्र है, वाज़ेह। तो सब के सब जो है उसके साथ ही चले गए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ना, जैसे आले नूह है कि आप उन्हें बताया कि तुम्हारा बेटा जो है ये तुम्हारी आल में से नहीं है, इसी तरीके से यानी कि जो ईमान वाले होते हैं वो अपने नबी की आल है। जी 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 जी। तो उसमें देखें वो तो अहल है ना, वो अहल है। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था वो कि वो मेरे अहल में से था, मेरी फैमिली में से था, वो ये वर्ड था। सही, ठीक है, वो ये वर्ड था, वो आल ही नहीं था। अब जो आल है ना उसका अगर आप देखें तो आप देखें तो आपको आल का वर्ड कुरान में कहाँ मिलता है? ठीक है, आपको कुरान का वर्ड मिलता है आल में, आल कुरान में वर्ड मिलता है, ठीक है जी, आले इमरान में है, इमरान की फैमिली, और इसके अलावा आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े में मिलेगा। ठीक है जी, कहाँ मिलेगा? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए खुशखबरी लेके, तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा थी, सारा अलैहिस्सलाम ज़ौजा थी,
وہ جب انہوں نے سنا تو وہ ہنس دی. تو پھر فرشتوں نے ان کو دعا دی اور وہاں پہ جو ابراہیم علیہ السلام کی وائف ہیں ان کے لیے آل کا ورڈ آیا ہے جو فرشتوں نے ان کو دعا دی. آپ دیکھیے گا اس مقام. ٹھیک ہے جی. تو آل جو ہے وہ فیملی ہے اور اس میں سب سے پہلے قرآن کی روح سے کون آتی ہیں؟ سب سے پہلے کون آتی ہے؟ سب سے پہلے اس میں بیوی آتی ہے. ٹھیک ہے جی. ازواج آتی ہے اگر مومن ہو تو. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کے بعد بچے اور اس کے بعد جو ہے وہ فیملی ممبرز. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں. تو وہ بھی آل محمد. فاطمہ رضی اللہ عنہ تو ہیں ہی اور بھانجے بھی ہیں ہی، لیکن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ بات ہے جو آل سے ہمیں پتہ چلتی ہے قرآن کی روح سے کہ آل کا معنی کیا ہوگا. ٹھیک ہو گیا جناب؟ اچھا جی. اب آگے چلتے ہیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. دیکھیں جی بالکل اوپر والے کی طرح ہے. کاف جو ہے وہ کہاں پڑا؟ اپنے حرف جارہ میں پڑا. ٹھیک ہے جی. ماں آپ نے پڑھا اس میں موصول بھی بن کے آتا ہے. تو اس میں موصول جب بھی آتا ہے تو اس میں آگے کیا ملتا ہے آپ کو؟ صلہ. صلہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور جملہ فعلیہ ہوتا ہے عموماً. اور یہاں دیکھیے صلیتا وہی مادہ ہے جو ابھی آپ نے کیا تھا، صاد لام اور واو. تو آپ نے اس کا تیار سیغہ بنا لیا تھا صلی یصلی. ٹھیک ہے جی. تو یہ صلی جو ہے جب اس سے آپ گردان کو آگے لے کے چلیں گے تو صلوا صلوا صلہو صلوت صلوتا صحیح ہے جی. اس کے بعد جب آپ پہنچیں گے واحد مذکر حاضر کے صیغے پر، ٹھیک ہے جی، تو وہ ہو جائے گا صلوت. اور یا کو جب واو کو جب یا میں بدل دیں گے بالکل اسی پرنسپل سے جو پہلے بنا تھا تو کیا ہو جائے گا؟ صلیتا. ٹھیک ہے جی. صلوتا سے ہو جائے گا صلیتا، سوری صلوتا سے ہو جائے گا صلیتا. تو بالکل سیم مادہ ہے اور وہی گردان ہے اور وہی پرنسپل ہیں جو ابھی ہم نے پیچھے کیے تھے. تو یہ ہو گیا فعل ماضی واحد مذکر حاضر. جس صحیح ہے جی. تو نے رحمت بھیجی، تو نے رحمت بھیجی. صحیح جی. تو نے رحمت بھیجی. جیسے صلی کا کیا تھا؟ اس نے رحمت بھیجی. صلیتا کا کیا ہوگا؟ تو نے رحمت بھیجی. ٹھیک ہو گیا جی. اب علا جو ہے وہ بالکل حرف جارہ ہے جیسے اوپر تھا. اس کے بعد ابراہیمہ، دیکھیں ابراہیمہ کیونکہ غیر منصرف اسم ہے تو جر کی وجہ سے مجرور تو ہے لیکن ہمیں زیر نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی. واو عطف ہو گیا بالکل اوپر کی طرح. علی آل ابراہیمہ بالکل اوپر کی طرح اس کی ترکیب ہوگی جیسے علی آل محمد کی ہم نے کی تھی. تو معطوف معطوف الیہ مل کر کیا بنے جی؟ متعلق فعل کے لیے. ٹھیک ہے جی. فعل ماضی واحد مذکر حاضر کے لیے متعلق بنے اور اس کا فاعل تو اسی میں موجود ہے. اور اس کا فاعل کیا ہے جی؟ انت. حاضر کا صیغہ ہے نا. تو فعل فاعل اور متعلق مل کے کیا بنے جی؟ جناب کیا ڈھونڈ رہے تھے آپ؟ صلہ. اس میں موصول کے لیے صلہ ڈھونڈ رہے تھے اور اس میں موصول اور صلہ مل کے کیا بنے جناب؟
حرف جا رہا ہے تو مرکب جاری، حرف جا رہا ہے تو مرکب جاری بنے گا. مرکب جاری کیا بنتا ہے؟ متعلق. یعنی یہ متعلق ہے پچھلے والے جملے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو پچھلا جملہ تھا، یہ پورا جملہ اس کے لیے متعلق ہے. تو اس لیے اس کا ترجمہ بھی دیکھیں. اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح، صحیح کا تشبیہ کے لیے آتا ہے نا حرف جارا، جس طرح تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر. واضح جناب؟ جی سر. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جب ہو گیا تو پھر یہ سلائیڈ نمبر اس کی ایک پکچر لے لیجیے فرحان. جی سر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے وہ تو بہت آسان ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا جملہ کیا ہے جناب؟ انک حمید مجید. انک حمید انک حمید مجید. انک جو ہے وہ انا حرف تاکید ہے، کا جو ہے وہ اسم و انا ہے، حمید خبر 1 اور مجید خبر 2، یہ دونوں خبران ہیں. خبران انا یعنی دو خبریں انا کی. اور انا اپنے اسم و خبر کے ساتھ مل کے بنا جملہ خبر. جملہ اس پہ انک حمید مجید. انک حمید مجید. یقیناً تو قابل تعریف بڑی شان والا. یقیناً اے اللہ تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے. انک حمید مجید. اور دیکھیے جو دوسرا حصہ ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے، صرف ایک فعل جو ہے اس کا فرق ہے دونوں جگہ پر. اللہم بارک، صلی کی جگہ کیا ہے؟ بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو پورا سیم ہے، دو فعل آئے ہیں، سیم فعل ہے جو دونوں جگہ پہ جیسے وہاں صلی اور صلیتا، یہاں پہ کیا ہے؟ بارک اور بارکتا. اس کا کیا مطلب ہوا سر؟ ٹھیک ہے جی. پہلے اس کی ترکیب دیکھتے ہیں صحیح جی کہ کیسے بنا. اچھا جی، یہ ہے با را اور کاف مادہ ہے، صحیح ہے. اور اس کو اگر اس کو باب مفاعلہ سے لے کے آئے، مفاعلہ تو کیا ہے اس کا وزن؟ تفاعلہ برکا. جی برکا فاعل یفاعل. ٹھیک ہے جی. فاعل یفاعل، تو فاعل یفاعل کے وزن پہ کیا ہو جائے گا؟ بارکا یبارکو. یبارک. بارکا یبارک. ٹھیک ہے جی. فاعل یفاعل. تو یہ بارکا جو ہے اگر اس سے گردان کریں تو کیا ہوگی؟ بارکا بارکا بارکو بارکت بارکتا بارکنا بارکتا. تو کون سا صیغہ ہوا یہ حاضر کا انت، حاضر کا صیغہ ہوا. جیسے صلیتا تھا ویسے ہی بارکتا ہے. صحیح تھی. پہلے ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوا. حاضر کا. واضح. ٹھیک ہے جی. بالکل صلیتا جیسا اس کی جگہ بارکتا. اچھا اب بارک فعل امر جو صلی تھا اس کا بارک کیسے بنے گا؟ ٹھیک ہے جی. تو یبارکو سے حاضر کا صیغہ کیا بنا؟ تو بارکو. بارک. صحیح. اس سے امر بنانا ہے تو مضارع خف ہو گیا، علامت مضارع ڈراپ ہو گیا. کیا صیغہ پڑھا جا رہا ہے؟ جی نہیں سر، پڑھا جا رہا ہے بارک. بارک صحیح پڑھا جا رہا ہے. تو پڑھا جا یہ رہا جو ہے فعل امر بارک بارک برکت فرما، تو برکت نازل کر. اللہم بارک علی محمد، اللہ تو برکت فرما، تو برکت نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کما بارکتا، جس طرح تو نے برکت نازل کی علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر. انک حمید مجید.
ٹھیک ہے جناب. تو یہ الحمدللہ درود ابراہیمی ہو گیا. اب انشاءاللہ فرائیڈے کو ہم دعا کریں گے, جو ہم درود کے بعد دعا پڑھتے ہیں, مسنون دعا, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. کسی ساتھی کا کوئی سوال یہاں تک؟ سلائیڈ نمبر 8 کر دیں ذرا. ٹھیک ہے جناب, کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ جی جی. یہ جو آپ مادہ وغیرہ جو آپ پہچان لیتے ہیں, یہ ہم لوگوں میں کب پہنچے گی؟ نہیں جی, میں ایسے نہیں پہچان لیتا. مجھے بھی پڑھنا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے. الحمدللہ کسی حد تک پہچان لیتا ہوں, لیکن مجھے ڈکشنری اور بکس ریفر کرنی پڑتی ہیں اکثر اوقات. تو دیکھیں جی, ابھی آپ نے 1 سال پڑھا ہے, اور یہ والا سال اگر میں آپ کو بتاؤں جو آپ نے پڑھا ہے, تو وہ تھا میرا 2013-14 سمجھ لیں آپ. یعنی 13-14 میں نے جیسے آپ نے 1 سال پڑھا ہے ویسے پڑھا تھا. تو اس کے بعد الحمدللہ سینئر کلاسز دی اور پھر پڑھانا شروع کیا الحمدللہ. تو تھوڑا ٹائم آپ اسپینڈ کریں گے تو انشاءاللہ بالکل واضح ہونی شروع ہو جائیں گی چیزیں, اور آپ کو قرآن عربی میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. آپ کے لیے قرآن کو حفظ کرنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ اس بیان کی وجہ سے الحمدللہ. تو تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا, یعنی آپ میرا خیال سے سینئر کلاسز سے اگر اٹیچ رہیں گے تو جلدی ہو جائے گا یہ معاملہ. اگر سینئر کلاسز سے دور ہو جائیں گے تو پھر یہ معاملہ مشکل ہو جائے گا, اور کچھ عرصے بعد پھر وہ بیسک چیزیں بھی یاد نہیں آئیں گی. تو آپ سینئر کلاسز سے اٹیچ رہیں, اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ آپ کسی کو پڑھانا شروع کر دیں بیسک کورس. ابھی سینئر نہیں, لیکن جو بیسک کورس آپ نے پڑھا ہے اس کو چاہے گھر میں ہی کسی کو پڑھائیں. اور اب تو یہ آن لائن سسٹم ایسا ہے کہ اپنے ملکوں میں بھی آپ پڑھا سکتے ہیں اپنی فیملیز کو. تو یہ کام شروع کریں جناب, یہ بہت اہم ہے. علم میں پختگی آتی ہے جب آپ اس کو پڑھاتے ہیں, اور تدریجاً آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ پختہ سے پختہ ہوتا چلا جائے گا. اور کسی ذاتی کا کوئی سوال ہے؟ سر اگر ہم کسی کو پڑھانا چاہیں تو پہلے اس کو تجوید کرائیں, پھر اس کے بعد یہ شروع کرائیں؟ ساتھ ساتھ کریں جی, ایک تجوید کا ٹاپک کریں, ایک گرامر کا ٹاپک کریں, جیسے ہم نے کیا تھا. اچھا, صحیح ہے نا. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے, دیکھا یہ گیا ہے کہ تجوید جب ہم شروع کراتے ہیں تو بہت سارے لوگ گرامر میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, اور اگر صرف گرامر شروع کراتے ہیں تو بہت سارے لوگ تجوید میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. تو آپ دونوں چیزیں ساتھ کرائیں گے, تجوید کی اہمیت بتائیں گے, اور دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی تو پھر لوگوں کا انٹرسٹ بھی رہتا ہے, اور تجوید بھی سیکھنے کے لیے وہ ہو جاتے ہیں راغب. سر یہ ایڈوانس کلاس کا کورس آؤٹ لائن ہمیں ابھی تک آئیڈیا نہیں ہے. جی, اس کا آؤٹ لائن تو قرآن ہے. ہم لوگ انشاءاللہ اس نماز کے بعد قرآن شروع کریں گے. جو زامہ سے شروع کرتے ہیں چھوٹی صورتوں سے, کیونکہ ہم وہ ڈیلی لائف میں اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں بار بار. تو پہلے تو اس کا ہمیں انالیسس اور اس کا ترجمہ سمجھ میں آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں مختلف کلاسز جو ہیں مختلف اس پہ کرتی ہیں. جیسے پچھلے سال کی جو ہماری کلاس تھی, انہوں نے جو زامہ کی کچھ صورتیں شروع کرنے کے بعد انہوں نے اگری کیا کہ سورۃ یوسف پہ جو ہے وہ اپلیکیشن کرنا چاہیں گے. سورۃ یوسف قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جس میں گرامر کے قوانین جو ہیں وہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ایڈوانسڈ اور اس لیول کے قوانین جو ہے سورۃ یوسف میں آئے ہیں. تو اس سے انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ اگری کیا کہ وہ سورۃ یوسف وہ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے سورۃ یوسف شروع کی تھی, اور ابھی بھی وہ سورۃ یوسف جو ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن ماشاءاللہ ان کا لیول بہت ایڈوانس ہو چکا ہے, کیونکہ وہ ایڈوانس چیزیں دیکھتے ہیں, سیکھتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں پر, آپ کے استاد پر, کہ آپ کو وہ کس طرف لے کے جاتا ہے. لیکن یہ کورس تو ایسا ہے کہ جس کا کوئی کورس آؤٹ لائن نہیں ہے. یہ تو ہماری کلاسز ہیں. آپ سمجھیں سینئر کلاسز اگر 10-15 سال سے چل رہی ہیں تو اس میں کوئی 10 سال پرانے والے ساتھی بھی آ کے بیٹھنا چاہیں تو وہ بیٹھ سکتے ہیں. وہ ایسے ہی محسوس کریں گے جیسے وہ اس کلاس کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے جناب. اوکے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.